اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ففی جميع هذه الصور توجه النفي إلى الشمول خاصة لا إلى أصل الفعل. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. خاتمۃ البحث. دو مسئلے، نفی کی تقدیم کل پر اور کل کی تقدیم نفی پر. پہلا مسئلہ کہ نفی کی تقدیم کل پر، یہ نفی فائدہ دے گی بعض سے ثبوت بعض کے لیے. آگے اگلے صفحے وَإِلَّا. مسئلہ ثانیہ تقدیم کل کی نفی پر فائدہ دے گی نفی کا جمیع افراد. پہلا سلب جزئی تے دوسرا سلب کلی. سنیں جی، اب یہ جو صورتیں پڑھی ہیں پیچھے، علامہ فرماتے ہیں ان سب صورتوں کے اندر نفی متوجہ ہوگی شمول کی طرف، خاص کر کے نہ کہ اصل فعل کے. بھائی سلب کلی نہیں، سلب یہ نہیں ہے بھائی شمول نہیں ہے، شمول نہیں ہے. یہ نہیں کہ اصل فعل کی نفی ہے بھائی سلب کلی ہے، یہ نہیں، بلکہ شمول کی کہ یہ سلب عام نہیں ہے، یہ سلب بلکہ سلب بعض ہے. جی ہاں جی، کیا کہ جی پس ان ساری صورتوں میں متوجہ ہوگی نفی شمول کی طرف، خاص کر کے نہ کہ اصل فعل کی، نہ کہ پھر ایک باری ان ساری صورتوں میں متوجہ ہوگی نفی شمول کی طرف، خاص کر کے نہ کہ اصل فعل. یہ جو ساری پیچھے مثالیں پڑھی ہیں جی، پس ان ساری صورتوں میں متوجہ ہوگی نفی شمول کی طرف، خاص کر کے نہ کہ اصل فعل کی طرف. بھائی سلب کلی نہیں، ادھر نہیں ہوگا، مطلب یہ نہیں کہ سلب کلی ہے نفی، ادھر نہیں، اصل فعل کی نفی ہے، شمول کی نفی ہے. جی بس ان ساری صورتوں میں متوجہ ہوگی نفی شمول کی طرف، خاص کر کے نہ کہ اصل فعل کی طرف. لہذا وافاد الکلام ثبوت الفعل اب الوصف لبعض مما اضیف الیہ کل. بس لہذا فائدہ دے گی کلام فعل کے ثبوت کا یا وصف کے ثبوت کا بعض کے لیے ان افراد سے کہ اضافت کی گئی ہے ان کی طرف کل کی. ہاں جی، لہذا فائدہ دے گی کلام، یعنی نفی تو ہوگی لیکن کل کا جو مضاف لائے اس میں بعض کے لیے ثبوت بھی ہوگا. ہاں جی، لہذا فائدہ دے گی کلام فعل کے ثبوت کا یا وصف کے ثبوت کا بعض کے لیے ان سے کہ اضافت کی گئی ہے ان کی طرف کل کی. ان کانت کانت کل فی المعنی فاعلا للفعل اب الوصف المذکور فی الکلام. بس اگر کل معنی میں فاعل ہے فعل کا یا فاعل ہے وصف کا، وہ وصف جو مذکور ہے کلام میں، کیا کہ جی اگر کل معنی میں فاعل ہے فعل کا یا وصف کا، وہ وصف جو مذکور ہے کلام میں، تو اب یہ فائدہ دے گا کہ فعل کا ثبوت ہے یا وصف کا ثبوت ہے کل کے مضاف لے کے بعض فردوں کے لیے، بعض کے لیے. ادھر دیکھو حاشیت ذرا. صلی اللہ علی نبینا الکریم. فی المعنی فاعلن، یعنی برابر ہے کہ ہو فاعل لفظ میں بھی یا نہ، بائیں طور کے تاکید بنے لفظ میں فاعل کی، تو یہ فاعل مان بھی ہوتا ہے، پھر لفظاً بھی ہو جائے تو حرج کوئی نہیں ہے جی. اچھا جی، اور فائدہ دے گی کلام فعل کے ثبوت کا یا وصف کے ثبوت کا بعض کے لیے ان سے کہ اضافت کی گئی ہے ان کی طرف کل کی
لیکن کب؟ اگر ہو کل اگر ہو کل معنی میں فاعل فعل کے لیے معنی میں فاعل فعل یا فاعل وصف کے لیے فاعل جو مذکور ہے کلام میں. مذکور ہے کلام میں. جی اور فائدہ دے گی کلام فعل کے ثبوت کا یا وصف کے ثبوت کا بعض کے لیے ان سے کہ اضافت کی گئی ہے ان کی طرف کلن کی. اگر ہو کلن معنی میں فاعل فعل کا یا فاعل وصف کا ایسی وصف جو مذکور ہے کلام میں. او فادا تعلقه اے تعلق الفعل او الوصف به اے ببعد ان كانت كل في المعنى مفعولا للفعل او الوصف. بس یا فائدہ دے گا اس کا تعلق اس کے ساتھ، یعنی فائدہ دے گا فعل کا تعلق پکڑنا یا وصف کا تعلق پکڑنا اس کے ساتھ، یعنی بعض کے ساتھ، یعنی بعض کے ساتھ جن بعض کے ساتھ ان کا تعلق ہے فائدہ دے گا ان کے تعلق کا. اگر ہو کل معنی میں مفعول فعل کا یا مفعول وصف کا. ہاں جی کیا کہ جی یا فائدہ دے گا اس کا تعلق یعنی فعل کا تعلق یعنی فعل کا تعلق یا وصف کا تعلق اس کے ساتھ، یعنی بعض کے ساتھ، بعض کے ساتھ، اگر یعنی یعنی بعض کے ساتھ. اگر ہو کلن معنی میں مفعول فعل کا یا مفعول وصف کا. اور کہنا افادت جان اس بات کو کہ اطلاق ثبوت کا فعل کی نسبت پر یا وصف کی نسبت پر کس کے لیے، فاعل کے لیے اور اطلاق کرنا تعلق کا فعل کی نسبت پر یا وصف کی نسبت پر مفعول کے لیے یہ اصطلاح عام ہے. یعنی فعل کی جو نسبت ہے فاعل کی طرف یا وصف کی فاعل کی طرف، اس پر ثبوت کا لفظ بولنا، اور فعل کی جو نسبت ہے مفعول بہ کی طرف یا وصف کی جو نسبت ہے کدھر، مفعول کی طرف ان پر تعلق کا لفظ بولنا. یہ کیا ہے؟ شاید ایک بار آخر نا پھر کی نسبت فاعل کی طرف یا وصف کی نسبت فاعل کی طرف ہو تو اس دیکھو نا افاد الکلام ثبوت الفعل تگوا کہ افادہ تعلق الفعل، تو یہاں مفعول بہی ہے جی. تو یہ ایک چیز شائع ہے، آئے عام ہے. سنیں جی چلو جی. یا فائدہ دے گا یا فائدہ دے اتوں ہی نا تعلق اس کا، یعنی فعل کا تعلق کی ہوا ہے کیا کہ فائدہ دے گی کلام اس کے تعلق افادہ تعلق وہ ٹھیک ہے نا. یا فائدہ دے گی کلام یا فائدہ دے گی کلام اس کے تعلق کا، اس کے تعلق کا یعنی فعل کے تعلق کا یعنی فعل کے تعلق کا یا وصف کے تعلق کا وصف کے تعلق اس کے ساتھ، یعنی بعض کے ساتھ. یعنی بعض کے ساتھ. اگر ہو کل معنی میں اگر ہو بعض ہو یہ جن کی طرف کل مضاف ہے، اگر ہو کل معنی میں اگر ہو مفعول فعل کے لیے یا وصف کے لیے، یا وصف کے لیے اور بکنا بدلیل گیا فی المعنی مفعول برابر ہے کہ ہو مفعول لفظ میں بھی یا نہ، کس طرح بائیں طور کے تاکید بنے مفعول کی، تو یہ بھی معنی مفعول ہی ہے جی. جی یا فائدہ دے گی کلام اس کے تعلق کا یعنی فعل کے تعلق کا یا وصف کے تعلق کا اس کے ساتھ، یعنی اول بعض ما اضیف الیہ کل. جی اگر ہو کلن معنی میں مفعول فعل کے لیے یا مفعول وصف کے لیے. ایشا وذالک ذالک بدلیل الخطاب و شہادت الذوق والاستعمال. بس ثبوت الفعل یا ثبوت الوصف یا تعلق الفعل یا تعلق الوصف بالبعض کہ کل کے مضاف سے بعض مراد ہے، بعض. یہ بات وذالک یہ بدلیل الخطاب و شہادت الذوق والاستعمال ہے جی. کیا کہ جی اور یہ بات یعنی فعل یا وصف کا ثبوت فاعل کے لیے یا فعل اور وصف کا تعلق مفعول کے لیے، یہ خطاب
اور شہادت ذوق اور استعمال کی دلیل کے ساتھ ہے۔ اور قول بدلیل خطاب اے مفہوم المخالفت، یہ مراد بدلیل خطاب سے جی۔ مثلا ما جاء القوم کلہم نفی لمجیء الکل، پس سمجھا گیا سے ثبوت مجیء البعض، ساری قوم نہیں آئی، جی مطلب ہے کہ کچھ آئیے تو کچھ نہیں آئے، لہذا بعض کو نفی تو بعض واسطے ثبوت، اے گل جی سنیں جی یہ جی۔ ہاں جی اگے، اور یہ خطاب کی دلیل کے ساتھ اور ذوق کی شہادت کے ساتھ اور استعمال کے ساتھ، یعنی استعمال کی شہادت کے ساتھ جی۔ اور یہ خطاب کی دلیل کے ساتھ اور ذوق کی، الحق ان هذا الحکم اکثری لا کلی۔ بس علامہ فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ یہ جو حکم بیان کیا ہے نا پچھلا سارا، کہ کلمہ کل داخل و نفی کے حیز میں بائیں طور کے مؤخر و نفی کے ادات سے، یا کیا ہو وہ معمول ہو کلمہ کل کے اس کا فعل منفی کا جی۔ تو یہ آگے جو مثالیں ساری دی ہیں تو اس میں جو ہے نا بھی سلب کلی نہیں ہوتی، سلب جزئی ہوتی ہے اور ثبوت بھی ہوتا ہے۔ یہ جو قانون بیان کیا ہے عبد القاہر نے، حق یہ ہے کہ یہ حکم اکثری ہے کلی نہیں ہے، یہ حکم اکثری ہے کلی نہیں، ہر جگہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض جگہوں میں سلب کلی بھی ہوگی۔ کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں، صاحب فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ یہ حکم کے نفی متوجہ ہوتی ہے شمول کی طرف، اور کلام فعل کے ثبوت کا بھی فائدہ دیتی ہے، یہ حکم اکثری ہے نہ کہ کلی۔ اور دیکھیں نا حاضر الحکم، میری مراد نفی کا متوجہ ہونا کدھر، شمول کی طرف، اور فائدہ دینا فعل کے ثبوت کا یا وصف کے ثبوت کا بعض کے لیے، یہ قانون اکثری ہے کلی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک نظر آ رہے ہیں کبھی متوجہ ہوتی ہے نفی عند وقوع کل فی حیازہ الی اصل الفعل، یعنی سلب کلی، اور ہوگی فعل کی نفی ہر فرد سے بے دلیل الآیات المذکورہ جو آگے آ رہی ہیں جی۔ اور حق یہ ہے کہ یہ حکم اکثری ہے کلی نہیں، ہاں جی، اور حق یہ ہے کہ یہ حکم اکثری ہے کلی نہیں، بے دلیل دلیل قولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ صبر، دلیل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے یہ کل فعل منفی کے بعد ہے، اس کا معمول ہے، مفعول بھی بنا ہوا ہے، لیکن یہاں سلب کلی ہے، یہاں کیا ہے سلب کلی ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض مختال فخور سے محبت بھی فرماتے ہیں، نہ سنیں جی، جتنے مختال فخور کے ہر فرد سے اللہ کی محبت کی نفی ہے۔ کیا کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی دلیل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ہر مختال فخور سے، تو یہاں سلب کلی ہے، بعض کے لیے ثبوت۔ یہ مطلب نہیں کہ بعض مختال فخور ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ ان کے مختال فخور ہونے کے باوجود محبت بھی کرتے، یہ نہیں۔ ادھر میں بے دلال ہے، سنیں جی۔ اچھا جی، کہ قد یقال ہو کہ کلام شیخ کی مبنی ہے کس پر، عباد نے جواب دی اصل وضع پر، اور فائدہ دینا آیات کا شمول نفی لشمول النفی، یہ اصل وضع سے نہیں ہے بلکہ وہ ماض بواسطۃ القرائن، اور ادلہ خارجی ہیں۔ وہ کیا ہے تحریم باختیال حرام ہے تے کفر بھی، اور تحریم اطاعت الحلاف جو اگلی آیت آ رہی ہے کہ جھوٹے دی اطاعت کرنی یہ بھی حرام ہے۔ پس آیات پھیری گئی ہیں ظاہر سے ان ادلہ خارجیہ کے ساتھ، اس لیے کہ عمل بے مفہوم المخالفت جب تک نہ ہو اس کا نہیں ہو کیا ہے نہ معارضہ کرے اس کا کوئی معارض، پس شیخ کا قول مبنی ہے اصل پر اور وضع پر،
اور فائدہ دینا ان آیات اور ان کے امثال کا لشمول نفی بے واسطہ تل، قرائن ہے۔ تو لہٰذا بھی شیخ کا کلیہ کا بطلان صحیح نہیں ہے، لیکن صحیح ہے وہ یار سوال کر دیا ٹھیک ہے، لیکن کہ اصل بات یہ ہے کہ جتنے بھی عربی قوانین ہیں وہ کلیہ نہیں ہیں بلکہ اکثری ہوتے ہیں جی۔ اچھا دوسرا واللہ، اللہ لا يحب كل کفار اثیم، یہ بھی وہی مثال ہے جی، کہ منفی کا منفی کے بعد ما بعد ہے اور فعل کا معمول اور مفعول بھی ہے، تو یہاں بھی یہ ہے کہ سلب کلی ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی کفار اثیم ہیں ان سے محبت، نہیں کفار اثیم کے ہر فرد سے اللہ کی محبت کی نفی ہے جی۔ آگے ولا تطع كل حلاف مہین، اور نہ اطاعت کریں آپ ہر حلاف بہت قسمیں اٹھانے والے اور بہت حقیر شخص، کیوں قلیل الفام و حقیر، تو یہاں بھی سلب کلی ہے، یہاں بھی سلب کلی کہ کوئی بھی ایسا حلاف اور مہین نہیں ہے کہ جس کی اطاعت کرنے کی اجازت ہو جی، ہر جھوٹے کو بچو جی جی، سمجھے ہی۔ اچھا جو معنی دیکھ، فخور کا معنی کثیر الفخر علی الناس، بلا تو تے اور شعر حاضل آیا، اگرچہ یہ جو آیت ہے نا من قبیل نفی وہ کہ کلام ہماری اس میں، اس لیے کہ یہ بلا تو تے نفی نہیں ہے، یہ تو نہی ہے، پچھلے تو نفی ہیں لا یحبو، یہ کیا ہے نہی ہے، تو مثال تو نفی کی دینی تھی، تو اس کا جواب دیا کہ اشارہ کی اس بات کی طرف کہ نہی مثل نفی کی ہوتی ہے، حکم سابق میں نا نہی اور نفی کا حکم ایک ہی ہے، حکم کہ بعض دفعہ جزئی ہوگا بعض دفعہ کلی ہوگا، سمجھے ہی۔ چلو جی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی دلیل کے ساتھ، واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ لا يحب كل مختار، اب یہ سلب کلی ہے، عبد القاہر کے مطابق بعض کے لیے ثبوت ہونا چاہیے، لیکن یہاں کیا ہے سلب کلی ہے، اور واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ لا يحب كل کفار اثیم، جاہد بتحریم الربا ولا تطع كل حلاف مہین، حلاف کثیر الحلف فی الحق والبا، ہر تھان دے قسم جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی دلیل کے ساتھ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور ولا تطع كل حلاف مہین، وإلا أي وإن لم تكن داخلة في حيز النفي بأن قدمت على النفي لفظا ولم تقع معمولة للفعل المنفي، عم النفي كل فرد مما أضيف إليه كل، وأفاد نفي أصل الفعل عن كل فرد، وَإِلَّا مسئلہ ثانیہ کل کی تقدیم نفی پر یہ فائدہ دے گی، نفی عن جميع الأفراد کا، وَإِلَّا یہ مرکبہ ہے، یعنی اگر نہ ہو کلمہ کل داخل حیز نفی میں، او پہلی عبارت مطابق ہو پیچھے بائیں طور سے بین اخرت، بائیں طور کے مقدم کیا جائے کل کو نفی پر، لفظاً و رتبتاً مقدم ہو جائے، اور دوسرا ہو سی او معمولہ للفعل منفی، اور نہ واقعہ ہو معمول فعل منفی کا، کون کلن، تو اب عما کیے یعنی عام ہوگی نفی ہر فرد سے اس چیز کے افراد سے کہ اضافت کی گئی ہے ان کی طرف کل کی، اور یہ نفی فائدہ دے گی اصل فعل کی نفی کی ہر فرد سے، یعنی اب سلب کلی ہوگی، اب ہر فرد سے نفی ہوگی۔ ہاں جی کیا کہ جی مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا وَإِلَّا، شارح صاحب فرماتے ہیں یعنی اگر نہ ہو کلمہ کل داخل حیز نفی میں بائیں طور کے مقدم کیا جائے کلن کو نفی پر لفظاً اور رتبتاً، اور نہ واقعہ ہو کل معمول فعل منفی کا، تو اب شامل ہوگی نفی ہر فرد کو ان افراد سے کہ اضافت کی گئی ہے ان کی طرف کلن کی، اور فائدہ دے گی نفی اصل فعل کی نفی کا ہر فرد سے، یعنی پیچھے سے نا بھی نفی متوجہ ہوگی شمول کی طرف، نہ کہ
اور پیچھے ففی، نہ کہ اصل فعل کی طرف، یہاں نفی متوجہ ہوگی، اصل فعل کی اصل فعل کا مطلب ہے ہر فرد سے، نفی۔ جب اصل فعل کی نفی ہے تو جی اور ویخ اور بیان قدمت، جی اس تفسیر میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نفی جو مستفاد ہوگی نا لفظ وَإِلَّا یہ متوجہ ہے کدھر قید کی طرف، میری مراد دخول فی، نفی پس فیقید وجود النفی فی الکلام ما فیفید استغفر اللہ، فیفید و نفی کا وجود فائدہ دے گا کلام میں باوجود کل کی تقدیم کے اس پر، پس نہیں وارد ہوگا یہ کہ انتفاع کل کے دخول کا نفی کے حیز میں کبھی ہوتا ہے نفی کے انتفاع کے ساتھ کلام میں بالکل، تو پس نہیں صحیح اس وقت بقا قول ہلاتی امن نفیو، جی کہ بھی اس کا مطلب ہے کہ بھی یہ جو کہا ہے نا کہ بے ان قدمت، یہ تفسیر کیوں کی ہے؟ جی اصل میں یہ تھا اگر نہ داخل ہو نفی کے حیز میں، مطلب ہے کہ وہاں نفی ہو ہی کوئی نہ، وہاں نفی ہوئی میں، تو یہ جو آگے امن نفی جو پھر یہ غلط ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے نفی ہو، کیا ہے؟ نفی ہو، اس لیے تفسیر کی ہے کہ مقدم کیا جائے کل کو نفی پر، جی یعنی نفی کے بعد نہ آئے نفی ہو لیکن کل کے بعد ہے، کے بعد کل نفی سے پہلے تھا کل نفی کے تحت ہو، اب ہے کہ کل نفی سے پہلے ہو، اے مطلب بھی اور سمجھے ہی جی کہ نہیں سمجھ لگی؟ اے شاباش سے اچھا آگے ولم تقع کی لم تقع، مقید کیا ہے اس کے ساتھ کہ بھئی وہ اس کا فعل منفی کا معمول نہ واقع ہو، کہ مقید کیا تاکہ نکل جاؤ پچھلی مثال جی کلت دراہم میں، لم آخذ، کیونکہ وہ یعنی کل مقدم ہے کس پر، نفی پر، لیکن وہ کل کیا ہے؟ معمول ہے فعل منفی کا، اے شاباش سے کہتے ہیں اگر یہاں زیادہ کرتے نا ورتبتاً بعد قول لفظاً تو پھر البتہ استغنا ہو جاتا ماتن کے قول ولم تقع کی ضرورت نہ ہوتی، خیر اچھا جی وگرنہ یعنی اگر نہ ہو کلمہ کل داخل نفی کے حیز میں، اب حیز میں کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل نفی نہ ہو، تو حالانکہ یہ مقصود نہیں ہے، اس لیے بائیں طور تصویر بیان کی کہ مقدم کیا جائے مقدم کیا کل کو نفی پر لفظاً و رتبتاً و بین استور، اور نہ واقع ہو کل نہ واقع معمول فعل منفی کے لیے، تو جب یوں ہوگا تو عام ہوگی نفی ہر فرد کو، یعنی شامل ہوگی ان سے کہ اضافت کی گئی کل کی الہ ان فردوں کی طرف، ان کل فردوں کی طرف، اور فائدہ دے گی کون؟ کلام، او بجڑی کلام نفی جو ہے وہ فائدہ دے گی کس کا؟ اصل فعل کی نفی کا ہر فرد سے، جی وَإِلَّا یعنی اور اگر نہ ہو کلمہ کل داخل حیز نفی میں بائیں طور کے مقدم کیا جائے کلمہ کل کو نفی پر لفظاً اور رتبتاً، اور نہ واقع ہو کلمہ کل معمول فعل منفی کے لیے، تو شامل ہوگی نفی ہر فرد کو ان افراد سے کہ اضافت کی گئی ہے ان کی طرف کلن کی، اور فائدہ دے گی کلام غلط کلام دیے نا، اصل فعل کی نفی کا ہر فرد سے، اب اس پر مثال کا قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما قال له ذو اليدين اسم واحد من الصحابة قصرت الصلاة بالرفع فاعل قصرت ام نسيت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل ذلك لم يكن هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل معنى لم يقع واحد من القصر والنسيان على شمول النفي. بس اب اس کی مثال جیسے جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جب کہ عرض کی آپ کی بارگاہ میں ذوالیدین نے، یہ نام ہے صحابہ پاک میں سے کہا، یہ کوسرات بھی ہے تو کاسورات بھی ٹھیک ہے، کہ عرض کی کہ کیا چھوٹی ہو گئی ہے نماز، جی یا صلاۃ و مرفوع پڑھنا ہے، یہ کاسورات ہو تو یہ فاعل ہے، تو یہ کوسرات ہو تو پھر یہ نائب فاعل ہے، کس کا؟ کاسورات کا، کوسرات کا،
یہ ام نسیتا یا کہ سونے ہو آپ کو نسیان ہو گیا ہے جی. یہ تو نرض کی نا. اب سرکار کا فرمان کل ذالک لم یکن، یہ تھے مثال ہے کیڑی؟ کل ذالک لم یکن. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. یا نفی عام ہے، یہاں نفی عام. نفی عام ہے. معنی یہ ہے کہ نہیں، انہوں نے دو صورتیں پیش کی تھی. نماز چھوٹی ہوگی ہے یا آپ بھول گئے ہیں، جی اس کی سرکار نے نفی فرمائی ہر فرد کی. معنی یہ ہے کہ نہیں، واقعہ ایک بھی نہ کثر سے تھے نہ اللہ قبول النفی. شمول نفی، ہر فرد کی نفی، ہر فرد کی نفی. ایشا بس. ہاں جی جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جب کہ عرض کی آپ کو ذوالیدین نے، یہ ایک صحابی کا نام ہے کہ قصرت الصلاۃ، تو یہ رفع کے ساتھ ہے. الصلاۃ قصرت کا فاعل ہے، نائب فاعل ہے. فائز نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ نماز چھوٹی ہو گئی یا آپ کو نسیان ہو گیا. سرکار نے فرمایا کل ذالک لم یکن. یہ کل ذالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور معنی یہ ہے کہ نہیں کہ دونوں میں سے کوئی فرد بھی واقعہ نہیں ہے، یعنی قصر اور نسیان نہیں ہے. یہ ہے شمول نفی. تو شمول نفی کی ہم دے سلب کلی. تو یہ سلب کلی ہے کہ دونوں جتنے فرد بنتے ہیں کوئی بھی فرد نہیں ہے. سمجھے ہی؟ اور دیکھو ادھروں کو قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لفظ الحدیث میں روایت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی مسلم، نماز پڑھائی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ العصر. سرکار نے 2 رکعتوں میں سلام پھیر دیا، پس کھڑے ہوئے ذوالیدین عرض کی آکوسرات الصلاۃ یا رسول اللہ نسیتا. تو پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل ذالک لم یکن. پس فقالا عرض کی قد کان بعض ذالک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ دونوں میں سے کوئی ایک کام ہوا ہے، دونوں میں سے یہ کام ہوا ہے. یہ سنو کہ دلیل بنانی. پس متوجہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں پر. پس فرمایا کیا سچ کہتا ہے ذوالیدین؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پوری فرمائی، وہ جو باقی رہ گئی تھی نماز سے. پھر 2 سجدے کی، حالانکہ سرکار بیٹھے ہوئے تھے بعد تسلیم کے. جی یہ اسم واحد من صحابہ ان کا لقب ہے جی. ذوالیدین ان کا لقب ہے. نام ان کا خرباک ہے یا ارباز ہے. سنیں جی، بالرفع لا بالنسب. بے کوس کسرتا نہیں بنانا جیسے اکرم تھا جی، کہ فاعل ضمیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنے کہ آپ نے چھوٹی کر دی، یہ نہیں ہے. اکوسرت تاں وضاحت کی تھی علامہ نے. فاعل یہ ہے علی روایت آکاسورت بالبنا بھی معلوم فعل ہو، اور روایت کیا گیا بضم الکاف کسر سعاد کوسرت و علیہ فصلات نائب فعل ہے. چلو جی کدے گیا ہمیں، جیسا کہ قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب کہ عرض کی آپ کی بارگاہ میں ذوالیدین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام ہے ایک کا صحابہ پاک میں سے، نام ہے نہیں لقب ہے. کیا چھوٹی کر دی گئی ہے نماز؟ یہ رفع الصلاۃ رفع کے ساتھ فاعل ہے کوسرت کا، کاسورت کا. تو کوسرت تو پھر نائب فعل ہے. یا کہ آپ بھول گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سونیا فرمایا کل ذالک لم یکن. یہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. معنی نہیں واقعہ ہوا کوئی ایک، نہ چھوٹے ہونے سے نہ نسیان سے. شمول نفی کے طریقے پر جی. جیسے قول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب کہ عرض کی آپ کی بارگاہ میں ذوالیدین نے،
یہ صحابہ میں سے ایک کا نام ہے کہ آپ قصرت الصلاۃ والصلاۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم صحابہ مبارک وسلم بسم اللہ الرحمن اور الرحیم. مانا یہ ہے کہ نہیں واقع ہوا کوئی ایک نہ قصد سے اور نہ نسیان سے، یہ شمول النفی کے طریقہ پر ہے. ہاں جی شاباش جی. وعمومه بوجہین احدہما بس اب عموم جو ہے نا کہ یہ سلب کلی ہے، جی. اس پر دلیل کیا ہے؟ دو وجہوں سے ثابت کرنا ہے اس کو، اور پھر پڑھوا عمومہ وعمومه بوجہین احدہما ان جواب اما بتعیین احد الامرین او بنفیہما جمیعا تغطیۃ للمستفہم لا بنفی الجمع بینہما لأنه عارف بأن الکائن احدہما. بس عموم اس کا دو وجہ کے ساتھ ہے. جی. کس کے ساتھ ہے؟ دو وجہ کے ساتھ ہے. اور نا یعنی ہونا مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کل ذالک لم یکن نفی، ہر ایک قصر اور نسیان سے یہ ثابت ہے. دو وجہ کے ساتھ. تیسری بھی وجہ پر بات پڑھ دیں ہم. دو، پہلی ایک یہ کہ ام کا جو جواب ہوتا ہے نا، جی اس نے کچھ ام بولے ہیں، جی. پیچھے دیکھنا حدیث قصرت الصلاۃ ام نسیت. ام نسیتا. جی ام جب ام کے ساتھ سوال ہو نا، ام کے ساتھ، تو جواب ام کا یا ہوتا ہے امرین میں سے ایک کی تعیین کے ساتھ یا دونوں کی نفی کے سے، یہ ہوتا ہے جی. دونوں کی. نفی کے ساتھ. ان اوج تو عشا چھڑ کے واپس ہے. وجہ ثالث یہ ہے کہ کبھی وارد ہوتا ہے بعض طرق میں، نہ وارد ہے بعض طرق میں لم انسا ولم تکسر، اور یہ سری ہے نفی ہر ایک میں امرین سے غیر وکھری گل. ٹھیک ہے وکھری. اچھا جی، تو کیا کہ رکھنا کہ بھئی اے سلب کلی کس طرح ثابت ہوئی؟ سلب کلی، یہاں سلب کلی کس طرح بنی؟ وہ یہ ہے کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس نے سوال کیا صحابی نے ام کے ساتھ، تو ام کے ساتھ جو جواب ہوتا ہے نا، ام کے ساتھ جو سوال ہوتا ہے اس کا جواب احد یا احد الامرین کی تعیین کے ساتھ ہوتا ہے کہ بھئی فلانا کام ہے جی یا دونوں میں سے کوئی بھی نہیں. کے ساتھ ہوتا ہے. سنیں جی تختیتن للمستفہم، کہ مستفہم کے کس کے لیے؟ تختیہ کے لیے، کہ بھئی اس نے جو اعتقاد کیا ہے نا اس کا خلاف، کہ وہ جو سمجھ رہا ہے وہ جو بھی اس نے یہ سمجھا شاید اس کے لیے ہو، تو وضاحت کرنی کہ اس نے ایک سمجھا تھا تو کہا نہیں، دونوں کوئی بھی فرد نہیں ہے. نہ کہ بے نفی الجمع بینہما، نہ کہ نفی کرنی جمع، بے نہ جمع کی نفی کے ساتھ دونوں کے درمیان، دونوں کی نفی نہیں ہوتی، دونوں کی لا بے نفی الجمع بینہما. ایک منٹ عرض کرتا ہوں، اشیاء پڑھ کے سمجھ آئیں پھر تنوں جی. اور عموم اس کا دو وجہوں کے ساتھ ثابت ہے. ایک ان دو کی یہ ہے کہ ام کے ساتھ جو سوال ہو اس کا جواب یا احد الامرین کی تعیین کے ساتھ ہوتا ہے یا ان دونوں کی نفی کے ساتھ ہوتا ہے جمیعا. یہ ولیسا فی کلام ہی تعیین احد الامرین فلازمان مرادہ نفی کل منہما لا بنفی الجمع بینہما. ادھر دیکھ، خلاصہ یہ ہے کہ جب کہا جائے نا، دھیان کریں میں، جب کہا جائے ازید قائم ام، عمر بھی کیا زید قائم ہے یا، تو پس بے شک جواب دیا جائے گا دو میں سے ایک کی. تعیین کے ساتھ بائیں طور کے کہا جائے گا کہ، یا جواب دیا جائے گا ہر ایک کی نفی کے ساتھ دونوں سے، کہا جائے گا کہ نہیں قائم کوئی ایک دونوں سے، اور نہیں جواب دیا جائے گا بے نفی الجمع، بے نفی کی نفی اکٹھی کر کے جواب نہیں دیا جائے گا. کس طرح؟ بائیں طور کے یوں نہیں کہا جائے گا کہ لم یقوما، اکٹھے نہیں کھڑے ہوئے بلکہ قائم ایک ان دو میں سے ایک ہے. اس لیے کہ یہ جواب سائل کو فائدہ نہیں دیتا کسی چیز کا، کیونکہ وہ تو جانتا ہے کہ دو میں سے ایک جو ہے وہ قائم ہے لیکن اس کے عین کو نہیں جانتا. تو یہ جواب دینا کہ دو میں سے ایک قائم ہے تو اس کو فائدہ ہوا ہے، وہ تو تعیین چاہ رہا ہے. تعیین
بس اسی طرح یہاں بھی نہیں صحیح یہ کہ ہو مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نہیں واقعہ ہوئے وہ اکٹھے بلکہ واقعہ ہوا دو کا، تو یہ تو پوچھ نہیں رہا جی، وہ تو تعیین کرا رہا ہے کہ یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں جی۔ تو اب یہ کہنا کہ بھی دو میں سے ایک واقع ہے کیونکہ نہیں صلاحیت رکھتا یہ جواب بننے کی باقی ہے کہ کبھی ہوتا ہے جواب ام کا بے ثبات امرین یہ تیسری صورت ہے کہ دونوں ثابت ہیں، دونوں ثابت ہیں، لیکن نہیں ذکر کی ہے اس صورت کو شارح نے اس لیے کہ یہ نہیں حاصل ہوتی حدیث میں، پس قصر کیا احتمالین سابقین پر۔ تو اصل میں جو ام کے ساتھ سوال ہے کبھی تو جواب ہوتا ہے کہ دو میں سے تعیین کرنی ہوتی، کبھی دونوں سے نفی کرنی ہوتی، کبھی دونوں کے لیے اس بات ہوتا ہے جی۔ تو یہاں چونکہ اس بات والی صورت نہیں ہے اس لیے چھوڑ دی، لیکن تینوں جواب اس کے موقع کے مناسبت سے بن سکتے ہیں جی۔ تو لا بنفی الجمع بینہما کہ دونوں کو اکٹھا کر کے نفی نہیں کرنی بلکہ وضاحت کرنی ہے کہ ہر ایک سے نفی ہے یا فلاں سے نفی ہے، اور سمجھے لم یقوما یہ مطلب ہی جی، کبھی کو نہیں سمجھے، اس لیے کہ جو مستفہم ہے وہ جانتا ہے کہ دونوں میں سے ایک تو ہوا ہے، دونوں میں سے ہوا ہے اب وہ تعیین پوچھ رہا ہے کہ کون سا کام ہوا ہے جی، اس لیے اب یہ کہنا کہ دو میں سے ایک ہوا ہے یہ اس کے سوال کا جواب نہیں ہے، بلکہ وہ کیا پوچھ رہا ہے تعیین، اور سمجھ آ گئی ہوں۔ اب نفی کرنی کہ دو میں سے ایک ہوا ہے، وہ یہی تو پوچھ رہا ہے کہ دو میں سے ایک ہوا ہے، اب جواب کہ دونوں نہیں ہوئے یا دونوں میں سے فلاں ہوا ہے یہ تعیین کرنی ہے جی۔ چلو جی، عموم اس کا وجہین کے ساتھ ہے، ایک ان کا یہ کہ ام کا جواب یا امرین میں سے ایک کی تعیین کے ساتھ ہوتا ہے امرین میں سے کی تعیین یا امرین کی امرین جمیعاً کی نفی کے ساتھ، امرین جمیعاً کی نفی کے ساتھ تختیہ کرنے کے لیے مستفہم کو اختیار کرنے کے لیے مستفہم اور نہیں جواب ہوتا کس طرح جمع جائے بے نفی الجمع بین ان دونوں کے درمیان کے درمیان جمع کی نفی کے ساتھ، جمع کی نفی بے دونوں میں سے کوئی ایک نہیں ہے یہ جواب نہیں ہوتا جی۔ ہاں جی، اس لیے کہ مستفہم عارف ہے اس بات کا اس بات کہ ہونے والا ہے ایک دو کا، کہ دو میں سے ایک تو ہوا ہے مجھے تعیین بتاؤ جی۔ اور عموم اس کا وجہین کے ساتھ ہے، ایک ان دو کی یہ ہے کہ ام کا جواب یا احد الامرین کی تعیین کے ساتھ ہوتا ہے یا امرین جمیعاً کی نفی کے ساتھ ہوتا ہے، واسطے تختیہ کرنے کے مستفہم کا، اور فی اعتقاد ثبوت لآخذہما جی، نہ کہ ان دونوں کے درمیان جمع کی نفی کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے کہ مستفہم پہچانتا ہے اس بات کو کہ قائن ان دو کا ایک ہے، تو لہذا وہاں کوئی ایک ہوا ہے بغیر تعیین کے یہ جواب ٹھیک نہیں، یہ پہلا جواب ہے، یہ پہلی وجہ پہلی وجہ عموم کی جی، کہ چونکہ جواب جو ہوتا ہے اس کا یا دونوں کی نفی کے ساتھ ہوتا ہے یا تعیین کے ساتھ، تو سرکار نے تعیین تو کی نہیں، فرمایا کل ذالک لم یکن، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کی نفی ہے، کیا کی ہے؟ دونوں کی نفی کی جی، تو لہذا کیا ہوا یہ عموم ہوا۔ اگے فالثانی معرویہ انہو لما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ذالک لم یکن قال له ذو الیدین بعد ذالک قد کان۔ بس دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ جو روایت کیا گیا ہے کہ جب فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلو ذالک لم یکن، اگر یہ سلب جزئی ہوتی نا، سلب کلی نہ ہوتی تو آگے سے جو جناب ذوالیدین نے عرض کیا نا کہ بعد ذالک قد کان، یہ ایجاب جزئی ہے، تو ایجاب جزئی سلب کلی کی نقیض ہوتی ہے، سلب جزئی کی نقیض نہیں ہوتی ہے۔ ایجاب جزئی سلب جزئی کی نقیض ہوتی ہے، سلب جزئی کی نقیض نہیں ہوتی، اگر یہ سلب جزئی ہو تو یہ نقیض نہیں بن سکتی، تو وہ آگے سے نقیض پیش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اس میں سے کچھ ہوا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ پہلے سلب کلی ہے۔ ہاں جی، کیا کہ جی اور
تو اصل یہ ثابت کرنا تھا نا کہ بھی اگر کل کے بعد نفی آئے تو وہ سلب کلی کے لیے ہوتا ہے جی. اور دوسری وجہ وہ یہ ہے کہ روایت کی گئی یہ بات کہ جب فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل ذالک لم یکن کو عرض کی ذوالیدین نے کہ بعد اس کا تحقیق ہوا ہے. اب بعض جو ہوا ہے یہ موجبہ جزیہ ہے. اگر پہلے سلب کلی نہ ہو تو یہ ایجاب جزی ٹھیک نہیں، یہ اس کی نقیض نہیں بن سکتی ہے جی. ومعلوم ان ثبوت للبعض انما ينافي النفي عن كل فرد لا النفي عن المجموع. اور یہ بات تو واضح ہے کہ ثبوت للبعض یہ منافی ہوتا ہے نفی عن کل فرد کا، نہ کہ نفی عن المجموع کا. مطلب کیا ہے کہ ایجاب جزی سلب کلی کی نقیض ہے، سلب جزی کی نقیض نہیں ہے. ہاں جی کیا کہ جی. اور یہ بات معلوم ہے کہ بعض کے لیے ثبوت محض منافی ہوتا ہے نفی کا ہر فرد سے، نہ کہ نفی عن المجموع کے. یعنی سلب کلی اور ایجاب جزی یہ نقیضیں ہیں، اور ایجاب کلی اور سلب جزی یہ آپس میں پڑھا جی کتنی باری چل منع کر. اور ثانی وہ جو روایت کیا گیا ہے کہ جب فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ذالک لم یکن، تو فرمایا تو قال اللہ عرض کیا آپ کی بارگاہ میں ذوالیدین نے کہ بعض اس کا تحقیق ہوا ہے. اور یہ کیا ہے وہ ہوا، اور معلوم ہے یہ بات کہ ثبوت للبعض، ثبوت للبعض اللہ زی ہوا بعض منافی ہے، یعنی مناقض ہے نفی عن کل فرد کے. وہ نفی عن کل فرد جو نہ کہ نفی عن المجموع کا، وہ نفی عن المجموع جو کہ نال گل کر دی نہ کچھ سمجھو بھی شابہ جی. ہاں جی. اور کہتے گیا مولی صاحب بیماری فضیل بھی کوئی لبھاؤ کہتے گیا دو میں لالے گم ہو گئے جی. دوسری وجہ وہ جو روایت کی گئی یہ بات کہ جب فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل ذالک لم یکن، تو عرض کی آپ کو ذوالیدین نے کہ بعد اس کا تحقیق ہوا ہے. اور معلوم ہے یہ بات کہ ثبوت بعض کے لیے محض منافی ہوتا ہے نفی عن کل فرد کے، نہ کہ نفی عن المجموع کے. وعلیہ اے عموم النفی عن کل فرد قوله اے قول ابی النجم شعر قد اصبحت ام الخيار تدعي علي ذنبا كله لم اصنع. چلو جی برفع كله على معنى لم اصنع شيئا مما تدعيه علي من الذنوب. والے هذا المعنى عدل عن النصب المستغني عن الادمار الى الرفع المفتقر اليه اي لم اصنع. اور اسی پر ہے قول اس کا، یعنی نفی کا عموم ہر فرد سے، یعنی سلب کلی. قول اس کا یعنی قول ابو نجم کا شعر. تحقیق ہو گئی ہے ام الخیار کے دعویٰ کرتی ہے مجھ پر ذنب کا، دعویٰ کرتی ہے مجھ پر ذنب کا. کلہ لم اصنع، کلہ ان مرفوع پڑھنا ہے، رفع لعموم سلب تے نصب لسلب العموم. اول مقصود ہے ثانی مقصود نہیں ہے جی. کل نہیں کیا میں نے، جن گناہوں کا میرے ذمہ لگا رہی ہے کہ فلاں فلاں تو نے قصور کیا، اس کا کوئی فرد بھی مجھ سے صادر نہیں ہوا، اس کا یہ سلب کلی ہے جی. کیا کہ جی. اور اس پر اسی پر ہے یعنی نفی کا عموم نفی عن کل فرد قول ہے اس کا، یعنی قول ہے ابو نجم کا کہ تحقیق ہو گئی ام الخیار کے دعویٰ کر رہی ہے میرے خلاف گناہوں کا. کلہ لم اصنع، یہ کل کو کلہ کو مرفوع پڑھنا ہے اس معنی پر کہ لم اصنع شیئا مما تدعیہ علیہ، میرے ذمہ وہ جتنے گناہ لگا رہی ہے نا ان میں سے کوئی فرد بھی میں نے نہیں کیا.
کوئی فرد بھی میں نے نہیں کیا نہیں کیا، سمجھے؟ کوئی فرد بھی میں نے نہیں او برافع کلو ہو، یعنی اس پر کے کل کو کیا بنانا ہے؟ خبر اس کی جملہ ہے کیڑی، اور رابط محذوف ہے، لم اسنا ہو، سنے ہی من الذنوب۔ عبد الحکیم رحمہ اللہ نے فرمایا اس میں اشارہ ہے کہ نکرہ میری مراد ذم للعموم وین کانت، بات ہے کیونکہ مقام قرینۃ المقام کے ساتھ عموم کے ثبوت کے اندر بھی نکرہ جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے۔ وقال چلپی فی اشارہ کے مراد ذنب سے یہاں ذنوب ہے، کیونکہ اسم جنس بولا جاتا ہے، قلیل اور کثیر کا کیونکہ اگر ذنب مانا ذنوب نہ بنائیں تو آگے جو ہے نا سلب کلی کس چیز کی ہے جی؟ سلب کلی کے لیے تو کم از کم دو فرد تو ہونا، تو اس لیے ذنب ہمارا ذنوب ہے۔ تاکہ وہ جمع والا معنی مان سکے جی۔ اچھا جی، والے افادات، اسی معنی یعنی عموم میں سلب کلی والا معنی کا فائدہ لینے کے لیے عدول کیا ہے نسب سے، عدول کیا ہے نسب سے ایسی نسب جو بے پرواہ کرتی ہے اضمار سے۔ اگر اس کو منصوب پڑھے نا، کس کو؟ کلہ ہو کو، تو اب یہ مفعول بنے گا لم اسنا کا مقدم، تو اب لم اسنا ہو ضمیر کی ضرورت نہیں ہوگی، تو ضمیر سے استغنا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود شاعر اس کو کیا پڑھ رہا ہے؟ مرفوع پڑھ رہا ہے، اور ضمیر کی احتیاجی ہے، کیونکہ یہ مبتدا ہے تو خبر جملہ ہو تو خبر سے رابط کا ہونا ضروری ہوتا ہے، کس کے لیے؟ مبتدا کے لیے۔ تو شاعر نے اس جو مشکل ترکیب ہے وہ اختیار کی ہے سلب کلی بیان کرنے کے لیے۔ کیا کرنے کے لیے؟ کیونکہ اگر اس کو منصوب پڑھے نا تو پھر تو مفعول مقدم ہو گیا، پھر لم اسنا کلہ ہو، اب وہ سلب کلی والا معنی نہیں بنتا، اب یہ پہلی صورت بن گئی ہے، کیونکہ کل جو ہے وہ نفی کے تحت آ گیا ہے، تو اصل میں کل نفی سے پہلے ہونا چاہیے، نفی بعد ہونی چاہیے۔ کیا کہ جی؟ اور اس معنی کا فائدہ دینے کے لیے عدول کیا کس کا؟ عموم سلب کا بھی سلب کلی ہے، عدول کیا شاعر نے نسب سے جو بے پرواہ کرنے والی ہے اضمار سے، کیونکہ اگر اس کو منصوب پڑھیں تو پھر یہ کیا ہوگا؟ مفعول مقدم، تو پھر ہو ضمیر کی ضرورت ہوگی نہیں ہوگی جی۔ کدھر کیا ہے؟ عدول کیا رفع کی طرف جو محتاج ہے اضمار کی طرف، اے لم اسنا ہو کلو ہو لم اسنا ہو، اس کا ارتکاب کیا ہے اور منصوب نہیں پڑا تاکہ سلب کلی بنے، تاکہ کلی بنے۔ چلو جی، تو مانا کیا ہوا کہ جو کچھ میرے ذمہ لگا رہی ان میں سے کوئی فرد بھی نہیں، ان میں سے کوئی فرد بھی نہیں، اور اسی پر یعنی نفی عن کل فرد کے عموم پر یعنی نفی عن کل فرد کے عموم پر قول ہے اس کا، یعنی واردہ قول ابو النجم کا شعر۔ تحقیق صبح کہیں نہیں ہو گئی ہے، تحقیق ہو گئی ہے ام الخیار کہ دعویٰ کرتی ہے مجھ پر قصوروں کا کل نہیں کیا میں نے اس کو، کل کے کلو ہو گے رفع کے ساتھ اس معنی پر کہ نہیں کی میں نے کوئی شے ان قصوروں سے، کہ دعویٰ کر رہی ام الخیار ان قصوروں کا مجھ پر، وہ کو میں بیان یعنی ذنوب میں نے کوئی بھی نہیں کیا جی۔ ہم نہ کرے سبق کے چل دیں شبہ۔ اور اس پر یعنی نفی عن کل فرد کے عموم پر قول ہے اس کا، یعنی قول ہے ابو النجم کا شعر۔ تحقیق ہو گئی ام الخیار کے دعویٰ کر رہی ہے میرے خلاف قصوروں کا، کل اس کا نہیں کیا میں نے اس کو، کلو کے رفع کے ساتھ ہے، لم اسمع شیئا مما تدعیہ علیہ من الذنوب کے معنی پر۔ چلو جی، اور اس معنی کے کا فائدہ دینے کے لیے اس معنی کا فائدہ دینے کے عدول کیا شاعر نے لیے نسب سے، ایسی نسب جو بے پرواہ کرنے والی ہے، اضمار سے عدول کیا رفع کی طرف، ایسا رفع جو محتاج ہے
کدھر ازمار کی طرف، یعنی لم اسنا ہو، شابہ جی۔ اور اس معنی کا فائدہ دینے کے لیے عدول کیا شاعر نے نصب سے جو بے پرواہ کرنے والی ہے ازمار سے، عدول کیا رفع کی طرف جو محتاج ہے ازمار کی طرف، یعنی لم اسنعہ۔ چلو جی۔